السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ایک ایسا عظیم بادشاہ جس کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی، اس طرح کی بادشاہت نہ کبھی کسی کو ملی تھی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق پر تھی۔ انسان، جنات، پریاں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوق آپ کی تابع اور فرمانبردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی اس بادشاہ کے تابع کر دیا تھا اور ہوا اس بادشاہ کا تخت لے کر چلا کرتی تھی۔ ان کے حکم سے جنات پل بھر میں سونے اور چاندی کے محلات تعمیر کر دیتے تھے۔ جب یہ عظیم الشان بادشاہ سفر کا ارادہ کرتے تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا، پرندے ان پر سایہ کرتے اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی۔ آپ کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والے ایک انسان جس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا کے دور دراز کسی بھی کونے میں سے کوئی بھی چیز اپنے اس عظیم الشان بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اور جو چیز بھی آپ چاہتے وہ پل بھر میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم اور دلکش بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو آج تک نہ کسی کو ملی ہو اور نہ کسی کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور آپ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ ناظرین گرامی، یہ عظیم بادشاہت ایسے ہی چل رہی تھی کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھن گیا، اور تمام مخلوقات جو آپ کی پابند تھیں وہ آپ سے دور ہو گئی۔ اور وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چھینی تھی؟ آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے جنوں، شیاطینوں اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان کے تابع تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت کی وجہ سے انسان، حیوان، جنات سب آپ کے حکم کے پابند تھے۔ جب حضرت سلیمان کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تو انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی کسی لونڈی کے حوالے کر گئے۔ آپ کے جانے کے بعد جنات کی دنیا کا ایک بادشاہ حمودلس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے اس لونڈی سے کسی طرح وہ انگوٹھی حاصل کر لی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب بادشاہت کا نظام چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان سے سب کچھ چھن گیا، اور حضرت سلیمان اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے بنی اسرائیل کے ایک گھر کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ بہت ہی بھوکے اور پیاسے تھے، اور آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر گھر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ سے ایک سانپ نکلا اور آپ کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے اور یہاں پر کیوں سو رہا ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کی انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس عورت کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول فرما لی۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی اور 3 روز وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ اور ادھر وہ شیطان جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی، حمودلس، آپ کے تخت پر قابض تھا اور یہ جنات میں سے تھا۔ وہ بدبخت جن حضرت سلیمان کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی لوگوں کو اس کی حرکتوں سے شک ہونے لگا کہ وہ حضرت سلیمان نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ حمودلس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جائے۔ اس طرح وہ جن حمودلس تورات نہ پڑھ سکا تو اس وقت دوسرے لوگوں کو تورات پڑھنے کا کہا گیا، تو ان لوگوں نے تورات شریف پڑھنا شروع کر دی۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر وہ حمودلس شیطان گھبرا گیا اور وہ شیطان تورات نہ پڑھ سکا اور نہ سن سکا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔
اس نے حضرت سلیمان کی انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا جسے ایک مچھلی نے کھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک مچھوارے کے ساتھ مچھلی پکڑنے لگے۔ قدرت خدا سے آپ کے جال میں وہی مچھلی پھنسی جس نے وہ انگوٹھی نگلی تھی، تو آپ وہ مچھلی پکانے کے لیے اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی کو دے دی۔ تو اس پر آپ کی بیوی نے کہا کہ اس مچھلی کو آج شام میں پکائیں گے۔ حضرت سلیمان کو اس کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی آپ کو لا کر دکھائی۔ آپ نے انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے اور آپ نے اس انگوٹھی کو فوراً پہن لیا۔ چنانچہ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح آپ کو حکومت واپس مل گئی اور یہ تمام بادشاہت کا نظام دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ چلنے لگا۔